السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ ایک شام بیگم نے شوہر سے بڑے لاڈ سے پوچھا، سنیں آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کی حامی بھری؟ شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس مجھے بچپن سے ہی شوق تھا بڑے بڑے پنگے لینے کا۔ رات کے 1:30 طوفانی بارش میں ایک آدمی پیزا لینے پہنچا۔ سیلزمین نے پوچھا، سر کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی بولا، اللہ کے بندے خود سوچ، کیا اس طوفانی موسم میں کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیزا لینے بھیجے گی؟ شام کا وقت تھا اور سہانا موسم تھا۔ صحن میں چائے پیتے وقت سب خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ چھوٹی بیٹی امی کی گود سے نکل کر ابو کی گود میں آ کر بیٹھ گئی اور نہایت معصومیت سے بولی، پاپا میں زیادہ بھاری ہوں یا کام والی آنٹی؟ پھر کیا، ابو کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور ابو کو ہسپتال میں داخل ہوئے، آج چوتھا دن ہے۔ سردار نے دوست سے کہا، وہ جو ٹیبل پہ آدمی بیٹھا ہے اس سے ہمارا دشمنی ہے۔ دوست بولا، ٹیبل پہ تو 4 آدمی ہیں۔ سردار نے کہا، وہ جس کی مونچھیں ہیں۔ دوست بولا، مونچھیں تو سب کی ہیں۔ سردار نے کہا، وہ جس کے سفید کپڑے ہیں۔ دوست بولا، وہ تو سب کے ہی ہیں۔ سردار نے غصے سے پستول نکالی اور 3 آدمیوں کو مار کر بولا، وہ جو رہ گیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ چودھری کی حویلی میں چوری ہو گئی، سارے گاؤں والے قسم دینے آئے۔ 4 بندوں نے چادر پر قرآن اٹھا کر ہر بندے کو چادر کے نیچے سے گزرنے کو کہا اور کہا، جب چور گزرے گا تو مر جائے گا۔ سارا گاؤں نیچے سے گزر گیا مگر کسی کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ چوروں نے ہی تو چادر پکڑ رکھی تھی۔ لڑکی آئس کریم کھاتے ہوئے لڑکے سے بولی، جان کچھ ایسا کہو کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ لڑکا بولا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پہلا سردار بولا، یار اگر نیند نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا سردار بولا، نیند کا انتظار کرنے سے اچھا ہے کہ انسان سو ہی جائے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا، آپ کا کتا تو بالکل شیر جیسا لگتا ہے، کیا کھلاتے ہو؟ دوسرا آدمی بولا، یہ کمینہ شیر ہی ہے، سالہ پیار کے چکر میں پڑ گیا تو شکل کتے جیسی ہو گئی ہے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا، کیوں میاں شادی سے خوش تو ہو نا؟ دوسرے شخص نے کہا، ہاں بھائی بڑا خوش ہوں، بڑا آرام ہو گیا ہے ہر چیز کا، وقت پر اٹھ جاتا ہوں، وقت پر ناشتہ کرتا ہوں، دفتر سے دیر بھی نہیں ہوتی، وقت پر کپڑے استری ہو جاتے ہیں، صاف ستھرا گھر رہتا ہے، کھانے پینے کے اوقات بھی صحیح ہیں، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ پہلے شخص نے کہا، چلو اچھی بیوی مل گئی تمہیں جو اتنے سارے تمہارے کام کرتی ہے۔ دوسرے شخص نے کہا، نہیں، سارے کام تو میں خود کرتا ہوں، بس بیگم نے ہر کام کا وقت مقرر کر دیا ہے اور بڑی سختی سے عمل کرواتی ہے۔ پہلا سردار دوسرے سردار سے بولا، یار تجھے بس میں تھپڑ کیوں پڑا؟ دوسرا سردار بولا، یار میری فوٹو ایک لڑکی کے پاؤں میں گر گئی، میں نے کہا، بہن جی ذرا ساڑی اوپر کرنا، فوٹو لینی ہے۔ 3 سردار کہیں جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں ایک مرغہ دیکھا، تینوں میں بحث شروع ہو گئی۔ ایک بولا، یہ مرغہ ہے، دوسرا بولا، یہ مرغی ہے، تیسرا بولا، ایسا کرتے ہیں اس کو پتھر مارتے ہیں، اگر بھاگا تو مرغا اور اگر بھاگی تو مرغی۔ مینٹل ہاسپٹل کے ایک روم میں سب پاگل ڈانس کر رہے تھے، ان میں سے ایک پاگل چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے سمجھا کہ شاید یہ پاگل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا، تم ڈانس کیوں نہیں کر رہے؟ پاگل بولا، چپ رہو بے وقوف، میں دولہا ہوں۔
گاہک نے دکاندار سے کہا، آپ نے چینی کی بوری پر آٹا کیوں لکھا ہوا ہے؟ دکاندار بولا، مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ ایک صاحب نے ہوٹل کے مینیجر سے ویٹر کی شکایت کی کہ آپ کے ویٹر تو بہت ہی بدتمیز ہیں، بار بار بلانے پر بھی نہیں آتے۔ مینیجر نے گاہک سے معافی مانگی اور ویٹر کو بلا کر ڈانٹنے لگا، احمق، بیوقوف، نالائق، صاحب کب سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں اور تو ہے کہ سنتا ہی نہیں۔ اگر تیری سروس کا یہی حال رہا تو کون گدھا یہاں آئے گا؟ 30 سردار ایک بحری جہاز میں جا رہے تھے۔ جہاز ڈوبا بھی نہیں لیکن سب مر گئے۔ بھلا کیسے؟ کیونکہ جہاز سمندر میں خراب ہو کے رک گیا تھا۔ سب دھکا لگانے کے لیے اتر گئے۔ کالج والی لشپش ہوتی ہے، یونیورسٹی والی زبردست ہوتی ہے، ہوٹل والی مست ہوتی ہے، آفس والی تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، گھر والی سویٹ ہوتی ہے، 5 اسٹار والی تھوڑی مہنگی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، چائے آخر چائے ہوتی ہے۔ مگر آپ کی سوچ کو 21 توپوں کی سلامی۔ سوچ بدلیے تبھی ملک بدلے گا۔ لڑکی ڈاکٹر کے پاس گئی اور بولی، ڈاکٹر صاحب میری اسکن بہت ملائم اور نازک ہے اور میرا رنگ بھی گورا ہے، میں رات کو کیا لگا کے سویا کروں؟ ڈاکٹر بولا، کنڈی۔ ماں نے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تو پیار سے پوچھا، میرے چاند کو کس نے مارا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ بیٹا بولا، ماں ماسٹر جی نے کلاس سے نکال دیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا ضرور تو نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ بیٹا بولا، ماں قسم لے لو جو میں نے کوئی شرارت کی ہو، میں تو کلاس میں سو رہا تھا۔ ایک مالی نے دیکھا کہ ایک لڑکا سیب کے درخت پر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، درخت کے اوپر چڑھ کر کیا کر رہے ہو؟ لڑکا بولا، جناب آپ کا سیب گر پڑا تھا، اسے دوبارہ شاخ پر لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 4 سردار ٹرین کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ 2 ٹرین پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، سردار جی ویل ڈن۔ سردار بولا، خاک ویل ڈن، جانا تو انہوں نے تھا جو نیچے رہ گئے ہیں، ہم تو انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ آدمی فقیر سے بولا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو۔ فقیر جل کر بولا، تو کیا بھیک مانگنے کے لیے دفتر کھول لوں؟ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو، اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔